اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ جو مقدمہ ہے قرآن کے لیے، قواعد و تجوید، اس کا تیسرا سبق ہے حروف مقطعات کے بارے میں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ اور محمد و آل محمد کو ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور فرد نہیں ہے ایسا کہ جس کو ان کا علم ہو، تو اللہ تعالیٰ اور محمد و آل محمد ہی بہتر جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں لائن نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ نیکسٹ لائن نمبر 2۔ قاف ہا یا عین صاد طٰ طاسیم میم۔ نیکسٹ لائن نمبر 3۔ طاسین یاسین صاد حامیم۔ نیکسٹ لائن نمبر 4۔ حامیم عین سین قاف قاف نون۔ تو یہ تھے حروف مقطعات۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کھڑی زبر ہے اور ایک مد ہے۔ دونوں میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ کھڑی زبر اور مد میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے اس کو آپ نے کم سے کم 1 سیکنڈ یا 1 الف کی مقدار کے برابر جو ہے وہ اس کو لمبا کر کے کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ مد جو ہوتی ہے اس کو آپ نے 2 سے 3 سیکنڈ یا 2 سے 3 الف کی مقدار کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ تختی نمبر 4، لیسن نمبر 4 حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات کی تعریف کیا ہے؟ حرکات کی تعریف یہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش میں کس کی آواز ہونی چاہیے؟ زبر میں ہمیشہ الف کی آواز، زیر میں ہمیشہ یا کی آواز اور پیش میں ہمیشہ واو کی آواز ہونی چاہیے۔ اور یہی اصل جو وہ طریقہ کار ہے قواعد و تجوید کا۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے اس پہ کام کرنا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معلوم، ایک ہوتا ہے مجہول۔ جو لوگ مثلا پڑھتے ہیں الحمدو للہ اعوذو، یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، یہ مجہول ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا وہی حق دیا جائے جو اس کا ہے۔ مخرج کیا ہے اس کا اور آواز کیا ہونی چاہیے ہر حرف کی، اس پہ جو وہ کام ہونا چاہیے۔ تو زبر میں جو وہ ہمیشہ الف کی آواز، زیر میں یا کی آواز اور پیش میں واو کی آواز، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے وہ یہ مقدمہ قواعد سیکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے قرآن کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور یہی طریقہ کار، جو اصل طریقہ کار بھی یہی ہے جو معلوم طریقہ کار ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے جو ہے وہ پڑھنا بھی ہے، اور اسی طریقہ کار کی جو وہ تنبیہ اور ہدایت بھی محمد و آل محمد نے بھی کی ہے کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور معلوم طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو ادا کریں، جو کہ طریقہ کار ہے انبیاء کا اور اہل بیت کا۔ تختی نمبر 4 حرکات، لائن نمبر 1۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او۔ تو زبر میں آ، الف زبر آ، زبر میں الف کی آواز، الف زیر ای، ای زیر میں یا کی آواز، الف پیش او، پیش میں واو کی آواز۔ اس کے مطابق آپ نے ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ پیج نمبر 7، لائن نمبر 1۔ عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ لائن نمبر 2۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا
خی خو قاف زبر کا قاف زیر کی قاف پیش قو قا کی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو ان دونوں کاف کے بیچ میں فرق یہی ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کے اوپر نقطے ہیں اس کو موٹا ادا کرتے ہیں اور جس کے اوپر نقطے نہیں ہیں اس کو باریک ادا کرتے ہیں ہلکا ادا کرتے ہیں نیکسٹ لائن جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو زال زبر زا زال زیر زی زاد پیش زو زا زی زو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو لیسن نمبر 3 اینڈ حروف مقطعات کے بارے میں اور لیسن نمبر 4 حرکات کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو خوب سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔